آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، باہمی تعاون کرنے کا، الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانے کی۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر امراء ہی بازی لے جائیں گے کہ وہ روزہ افطار کروائیں گے، تو ہم لوگ تو جو اس قابل نہیں ہیں، غرباء ہیں، وہ تو پھر کسی کو روزہ افطار کر کے یہ والا ثواب نہیں کما سکیں گے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چھہارے یا کھجور سے، یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ اس نے نلکے سے، کنویں سے، چشمے سے پانی بھر کے دے دیا کہ لو روزہ کھول لو، جاتے جاتے ہاتھ میں کھجور دے دی کہ سائیں میری کھجور سے روزہ کھول لینا۔ اس نے بکری دو رہا تھا تو اس نے ایک گھونٹ دودھ کا اسے پلا دیا۔ تو جس نے روزہ اس طرح بھی افطار کروایا، کسی غریب نے ایسے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھیں، وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا، جس نے چھہارا دے دیا، کھجور دے دی، لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب سیراب کیا، تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض کا ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصبدار اور عہدیدار آئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھہارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نچڑ گیا راہ خدا میں، لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی، تو یہ سب کچھ برباد۔ تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا، اپنے عمل کو خالص رہنے دینا، یہی اللہ کو پسند ہے اور وہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ
روزہ ہوگا۔ شوق، جستجو، آرزوؤں کا جہاں آباد رہے، اور اس ماہ صیام کا استقبال تقوی سے، اشتیاق سے، محبت سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، صرف ماہ صیام کے استقبال کے لیے۔ اور جب ماہ صیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہوتی تو حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد فرماتے۔ آج بھی 29 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آئیے آج وہ خطبہ سنا کر کے میں حضور کی سنت کو ادا کروں، اور آپ سن کر کے صحابہ کی سنت کو ادا کریں۔ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ فراز ہونے والا ہے، تشریف لانے والا ہے۔ رحمت کی چھاؤں بن کے تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات اس امت کو دی گئی۔ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ مسلسل کوئی بندہ عبادت کرتا رہے اور ایک لیلۃ القدر کا قیام کر لے، یہ قیام ان 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں سے پھر بھی افضل ہے۔ یہ حضور کے صدقے سے ہمیں عطا کیا گیا، اور یہ قرآن کی نص ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض بنایا اور اس مہینے کی راتوں کو نفل بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ صیام کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا کی، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا، ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق ثواب ہے، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے، تو 70 گنا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔